اب ایک سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو اگر خط موصول ہوا اور خط میں پاکستان کو باقاعدہ دھمکی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں پھر آپ کو صبرات اس کے بھگتنا پڑیں گے، اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو معاف کر دیا جائے گا، اگر اتنی حساس نوعیت کی باتیں تھیں تو اسی وقت پھر شیئر کیوں نہیں کی گئیں؟ اعلیٰ حکام سے، کیبنٹ سے شیئر کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ اس وقت میں کیوں شیئر کی جا رہی ہیں کہ جب اقتدار کو دھچکا لگنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ اقتدار کو دھچکا لگنے والے کا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حکومت بچتی ہے تو وہ اس چیز کا، اس تھریٹ کا اگر کچھ انہوں نے کرنا ہے، قوم کو کانفیڈنس میں لینا ہے تو وہ لے سکیں۔ اگر حکومت چلے جاتی ہے تو پھر آنے والے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، ان کے لیے تو سہولت ہی سہولت ہے، ان کو تو بتایا گیا ہے۔ جو ان میں سے ملوث ہیں لوگ، وہ تو اس خط کو کہیں گے کہ جی اس کو دفن کر دیں گے۔ تو وہ پہلی چیز یہی ہے کہ حکومت بچائی، لیکن اسٹریٹجی غلط تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ 7 مارچ کو جب خط آیا تو سب سے پہلے اسی وقت اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ خط آپ کے پاکستان کے لیے خطرات پیدا کرنے والا خط ہے۔ وہ آگاہی آپ کو یہ دے رہا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے یہ خطرات ہو سکتے ہیں اگر آپ نو کانفیڈنس موشن کو ناکام کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے بندی کرنی چاہیے تھی۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا، اس میں یہ سارے آن بورڈ ہوتے اور الٹیمیٹلی ایک رسپانس ورک آؤٹ کی جاتی کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ نہیں ہوئی۔ پرائم منسٹر نے اس کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ سمجھا اور اس کو 27 تاریخ تک لٹکائے رکھا اور 27 کو آگے جلسے میں بتایا۔ تب جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی خط ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات رہے۔ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی تماشا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح بتا کے اپنی فیور میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بھی سیریس نہیں دیا۔ سیریس لیا جاتا اگر یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بات ہوتی اور ایک ریسپانس ورک آؤٹ ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو خط یا اس کے مضمرات یہ تو ہمیں پتا تھا موجود ہیں، لیکن یہ ساری مشکلات بھی آپ کے لیے پیدا اسی وجہ سے ہوئی کہ جو آپ نے کام کرنے تھے یا جو بات آپ نے کی ان کو ڈپلومیٹک سٹائل میں نہیں کیا۔ آپ نے اگر یہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ تو وہ کوئی لینگویج نہیں ہے جو کہ آپ استعمال کریں ایک سفار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ سے سوال ہوا کہ آپ اڈے دیں گے، آپ کہیں کہ جناب یہ بڑا سیریس قسم کا سوال آپ کا، اگر یہ درخواست کسی نے کی تو ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے، تو آپ کے سر سے یہ بہت کر جاتا ہے، لیکن آپ ناٹ۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہینڈلنگ میں خراب۔ پھر آپ دیکھیے کہ خان صاحب نے 7 مارچ کے بعد یہ ذہن میں رکھا کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے یہ ناکام ہو جائے گی ویسے ہی، اور یہ جو پارٹنرز ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے اور میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، میں نے کسی سے بلیک میل نہیں ہونا۔ آخر میں آ کے ان سب کو آپ کو جا کے بات کرنی پڑی، آپ کو یا آپ کے لوگوں کو بات کرنی پڑی۔ اگر یہی لوگوں کو پہلے آپ کانٹیکٹ کر لیتے تو شاید ان کے لیے آسان ہوتا فیصلہ کرنا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ ہر چیز آپ کو کرنی پڑی، لیکن اس وقت پہ آ کے جب جنرل صاحب ایک ضمنی سوال یہ ہے، یہ تو جو حالات ہیں خان صاحب کی پولیٹیکل سٹریٹجی، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بہت سے کام پہلے کر لیے جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن جو اسپیسیفکلی خط کا معاملہ ہے، خط کی حقیقت سے زیادہ خط پہ ابہام بہت زیادہ ہیں۔ ایون اس بات تک بھی ابہام ہے کہ یہ مراسلہ ہے یا یہ کوئی انٹرسپٹڈ میسج ہے یا باقاعدہ طور پہ ایڈوائزری ہے یا کوئی انالیٹیکل رپورٹ ہے، یہ کچھ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو خط زیر بحث ہے، حکومت نے اس کو بحث میں لایا ہے، اپوزیشن بھی اس پہ صفائیاں دے رہی ہے، الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو کہیں نہ کہیں جا کے ہو رہا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے ساتھ اس خط کو ریلیٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ مناسب ہے؟ دیکھیے مناسب اس لیے ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ بیسک آبجیکٹو ہے اس حکومت کو ختم کرنا، تاکہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے یہ چلے جائیں، اور اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے نو کانفیڈنس، یعنی یہ حکومت اگر رہ جاتی ہے پیچھے، تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات۔ یہ اس وجہ سے اس حکومت کے لیے یہ بڑا اہم۔ دوسرا بات یہ کہ یہ آپ کے ملک کے لیے اہم ہے۔ جی جنرل صاحب تھے ہمارے اب تو میرے خیال سے منقطع ہو گیا۔ جنرل صاحب سے ارشاد صاحب کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جس طرح جنرل صاحب یہ بات کر رہے ہیں، جنرل صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ خط موجود ہے، خط کے مضمرات پہ میں نہیں جاتا،
لیکن جس طریقے سے اس کو ریویل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسے ٹرمپ کارڈ سمجھا گیا، پلاننگ جو رکھی گئی ہے اس میں لوپ ہولز تھے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تو اعتراض ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا جو ان معاملات کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت کیا قدم اٹھانا ہے۔ مشورہ دینا آسان ہے، لیکن جو آدمی دیکھیں نا، آج وہ یہ خط جو تھا خطاب کرنا چاہتے تھے، ان سے ریکویسٹ کی گئی جی آپ خطاب نہ کریں، روک دیا گیا۔ اس وقت اگر یہ خط پبلک کرنا چاہتے یا اس انداز میں سامنے لانا چاہتے تو ممکن ہے اس وقت روک دیا جاتا، ہمیں آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ خط ہے بھی صحیح، کوئی خط آیا بھی ہے یا نہیں آیا۔ تو اس آدمی نے دیکھا ہوگا کہ کون سا مناسب وقت ہوگا کہ جب اس کو میں ظاہر کروں اور کہاں، کس موقع، کس جگہ پہ ظاہر کروں۔ انہوں نے سمجھا کہ عوام کا ایک جمع غفیر ہے، اس کے سامنے میں ظاہر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ چونکہ وہ ایک چارج کراؤڈ ہوگا، وہ اس کی جو سنگینی ہے اس کو محسوس کریں گے۔ اگر میں کسی ٹی وی انٹرویو کے دوران اس کی بات کر دوں تو شاید اس طرح سے اس کو سمجھا نہ جائے۔ دوسرا، ہر سیاستدان ہمیشہ ہر معاملے سے اپنا سیاسی فائدہ دیکھتا ہے، سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، بھٹو صاحب جب وہ راجہ بازار میں جا کے لہرا رہے تھے، وہ قومی اسمبلی میں بھی لہرا سکتے تھے، قومی اسمبلی تو موجود تھی، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا قومی اسمبلی میں وہ بات کرنا، وہ جا کے راجہ بازار میں کی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ موضوع جگہ تھی۔ بیسیکلی بحث اسی پر ہونی چاہیے کہ اگر یہ خط موجود ہے، یہ دھمکی ہمیں ملی ہے، تو یہ دھمکی عمران خان کو نہیں ملی، یہ پاکستان کو ملی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ملی ہے، پاکستان کی خودداری کو ملی ہے، پاکستان کی قومی غیرت کو للکارا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے حکومت کی، اپوزیشن کی، میڈیا کی، لیکن ارشاد صاحب یہاں پر سوال یہ بنتا اسی ہے انداز کہ میں ہونی اگر چاہیے، یہ عمران نہیں خان دیکھنا صاحب چاہیے کہ کو ہی عمران کو ملی اس کا ہے، کیا فائدہ ہے، عمران کو کیا نقصان ہے۔ ارشاد صاحب اگر عمران خان صاحب کو ہی ملی ہے تو انہیں پاکستان سے علیحدہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوں تو دھمکی آپ کو ملی تو وہ انڈائریکٹ پاکستان کو ہی دھمکی ملی؟ میں تو یہ بالکل یہی ہے، اور کیا ہے۔ عمران خان جو پالیسی اختیار کر رہا ہے وہ پاکستان کی پالیسی اختیار کر رہا ہے یا اس کو ذاتی کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ بتائیے، یا کوئی بتا دے کہ عمران خان اگر روس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، وہ غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں امریکہ جب چاہتا ہے، یہ تک کہا جاتا ہے، جنرل حمید گل نے کہا کہ مجھے اس لیے آرمی چیف بننے سے روک دیا یا نہیں بن سکا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ جس ملک میں امریکہ کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہو کہ یہاں ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم IMF پہ قرضے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو لا لیسنس ہے، کیا وہ ہماری اس غلامی کا نتیجہ نہیں ہے؟ یعنی افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے، ذمہ دار ہم ٹھہرائے جاتے ہیں، امریکہ ناکام ہوتا ہے، ذمہ دار پاکستان ہے۔ تو اگر وہ اس پالیسی سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے ذاتی طور پر؟ اس کو تو فائدہ اسی میں ہے کہ وہ بھی سابقہ حکمرانوں کی طرح غلامی کرتا رہے، چپ چاپ کر کے بیٹھا رہے، فوائد اٹھاتا رہے، اور صرف امریکہ سے، جس طرح مشرف نے کہا تھا کہ جی مجھے لیجیٹیمیسی چاہیے، مجھے حکومت دے دیں، جو آپ نے منوانا ہے مجھ سے منوا لیں۔ اس سے پہلے بھی حکمران یہی کچھ کرتے رہے، وہ اب کہتا ہے کہ جی مجھے 15 سال حکومت کرنے دیں، اس کو موقع مل جائے گا۔ اگر وہ ایک رسک لے رہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے لے رہا ہے، وہ قوم کے لیے لے رہا ہے، اور اس کی اس پالیسی کی اگر مخالفت ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم سے 2 سال بعد آزاد ہونے والا یا انقلاب لانے والا چائنا اب امریکہ کے مد مقابل آ سکتا ہے، جبکہ 85 تک ہم سے وہ بہت پیچھے تھا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، جنوبی کوریا سے آگے سے ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ ہو رہا ہے تو یہ اسد صاحب بھی خاصی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، اسد صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن